الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اس عزیز حسن بھائی کو دل کی گہرائیوں سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ختم نبوت کے نام سے انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کا نظم بنایا ہے۔ یہ نام ہی اتنا پیارا ہے کہ اس نام سے عقیدہ ختم نبوت کی طرف فوراً انسان کا ذہن جاتا ہے۔ رب العالمین میرے اس عزیز کو اور اس کی ساری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج میں چند باتیں اس عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں۔ تمام امت کا اس پر اجماع ہے، ساری امت کا اس پر اجماع ہے۔ تمام مفسرین، محدثین، علماء سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہیں ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل یا تخصیص نہیں ہے۔ اس کا منکر، انکار کرنے والا بالیقین وہ اسلام سے خارج ہے اور اس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر متواتر احادیث میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور ختم نبوت کی ایسی تشریح فرما دی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کسی شک و شبہ اور تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں میرے معزز ناظرین، سامعین، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، حقیقت پسندی کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ ذرا سا یہ تصور کریں کہ قرآن کریم کی 100 آیات اور 210 احادیث مبارکہ میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں بطور نمونہ کے اپنے ان ناظرین کو چند احادیث کا ترجمہ سناتا ہوں اور پھر میں عرض کروں گا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت، جس طرح ہمارے ختم نبوت ٹی وی والے گھر گھر کے اندر یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کروں گا، اس عقیدے کو گھر گھر کے اندر
پہنچانا سمجھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں پہلا کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم پہلا کلمہ طیبہ ہر بچے اور بچی کو پڑھاتے ہیں، ذرا سا ایک جملہ بھی ان کے دل و دماغ پر یہ بٹھا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب چند روایتوں کا میں ترجمہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت حسین و جمیل محل بنایا مگر اس کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور اس پر عاش عاش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی کونے کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کے ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آگے ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے اور ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت اور بھی سماعت کر لیجئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منکرین ختم نبوت کا سلسلہ خود جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام اور امت کے تمام طبقات نے ہر سطح پر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ 7 ستمبر کا دن تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اس دن منکرین ختم نبوت کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے بالاتفاق غیر مسلم اقلیت قرار دے کر عقیدہ ختم نبوت کو آئینی دستوری تحفظ دیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس تحریک میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تمام مسالک کے چوٹی کے علماء علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر سارے ملک کے اندر گئے ہیں اور ایک ایک جگہ جا کر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ اور اسمبلی کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام علماء کرام نے جس انداز کے اندر وہاں یہ جنگ لڑی ہے اور پھر اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ اور 7 ستمبر کا دن تاریخ دنیا کے اندر وہ عظیم دن شمار ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے اس فتح عظیم سے نوازا ہے۔ میں اب ختم نبوت ٹی وی کے حوالے سے درخواست کروں گا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کا یہ پیغام آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے اور ہمارے ایمان کا یہ بہترین حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا 2 باتیں بیان فرمایا پہلی بات تو یہ فرمائی
کہ میں نے 1400 سال کی تاریخ اسلام کا جس قدر مطالعہ کیا ہے، اسلام میں 1400 سال کے اندر جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں، قادیانی فتنہ سے بڑا فتنہ اور سنگین فتنہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ پہلی بات، سب سے بڑا فتنہ پوری تاریخ میں 1400 سال۔ اب دوسری بات یہ فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی خوشی اس شخص سے ہوگی جو اس کے استیصال اور اس کو بیان کرنے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کرے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دوسرے اعمال کی نسبت اس کے اس عمل سے زیادہ خوش ہوں گے۔ اور پھر آخر میں جوش میں آ کر فرمایا کہ جو کوئی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو لگا دے گا، وقف کر دے گا اور اس میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ عجیب بات علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمائی، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ فرمانے لگے میں میدان محشر میں اس کی جنت کا میں ضامن بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے یہ کس قدر عظیم کام ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار اور پہرے دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔